پاکستانی بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اس میں بے قصور کئی لوگ تو صرف کھڑے تھے ادھر جن کو یہ پکڑ کے لے گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ لوگ میڈیا کا کام ہے اس پہ اٹھائیں کہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے لوگوں کے لیے آپ بولیں، بجائے کہ ایک ہی موقف حکومت کا لے کے چلیں۔ آپ کو بھی چاہیے اپنے چینل چلانے کے لیے آپ صحیح بات کریں۔ میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا، دیکھیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اگرچہ ملٹری ٹرائلز کو صحیح قرار دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی سیاہ فیصلہ ہے، لیکن اس سیاہ فیصلے میں بھی کانسٹیٹیوشن بینچ نے حکومت کو پابند کیا تھا کہ 45 دن میں ہائی کورٹ میں اپیل دی جائے گی۔ جو نورین آپا فرما رہی ہیں کہ کوئی اپیل نہیں ہے، ہم نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ کلبھوشن یادو کو اپیل دی گئی ہے، اس کے لیے خاص قانون بنایا گیا ہے جس کے تحت وہ اپیل دائر کر سکتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے کوئی اپیل کا حق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے حکومت کو حکم دیا کہ 45 دن میں اپیل کا حق دو اور ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی۔ آج اس فیصلے کو 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، حکومت ٹرس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو یہ آپ کو بتانا ہے قوم کو کہ اس وقت کیا لاقانونیت ہے اس ملک میں، اور پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سویلینز کی ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتی ہے۔ یہ بھارت میں نہیں ہوتا، یہ ایران میں نہیں ہوتا، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا، یہ افریقہ میں نہیں ہوتا۔ یوگینڈا میں ایدی امین نے قانون بنایا تھا، اس کو بھی یوگینڈا کے سپریم کورٹ نے 1 فروری 2025 کو کالعدم قرار دیا۔ تو ہم اب دنیا کا واحد ملک ہیں جو سویلینز کی ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ بالکل نورین آپا نے ٹھیک کہا، آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ آپ کو دنیا اب ایک ایسے ملک کے طور پہ جانتی ہے جہاں کوئی بنیادی حقوق نہیں ہیں، جہاں کوئی انصاف نہیں ہے۔ میں ایک اور بھی آج اعلان کرنا چاہوں گا، ہماری بہن محترمہ سلمہ اعجاز ادھر میرے ساتھ کھڑی ہیں، یہ سینیٹر اعجاز چودھری کی اہلیہ ہیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناحق نااہل کیا گیا ہے، ان کو ناحق 10 سال کی سزا دی گئی ہے۔ ہم اس سزا کو مسترد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے کہ ان کی نشست سینٹ میں خالی ہوئی ہے۔ لہٰذا محترمہ سلمہ اعجاز انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے سینٹ کے الیکشن کے لیے، لیکن عمران خان صاحب کے حکم پر بلا تردد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ الیکشن سے دستبردار ہوتی ہیں۔ ہم بالکل اس ڈھکوسلے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہماری نظر میں آج بھی سینیٹر اعجاز چودھری ہی سینیٹر ہیں، ان کی نشست خالی نہیں ہوئی۔ ہم کیوں اس جھوٹے فیصلے کو مانیں اور الیکشن لڑیں؟ محترمہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ میں پارٹی کی طرف سے بالکل اعلان ہوا تھا کہ آپ اعجاز چودھری صاحب کی جو سزا ہے، سزا پہ سیٹ خالی ہوئی ہے، ہم اس سزا کو نہیں مانتے، اور ان کے پر ناجائز 30 سال کی سزا ہوئی ہے، اور ان کو سینٹ نے نااہل قرار دیا، اور اس کے اوپر پارٹی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ الیکشن لڑیں۔ تو میں نے اس پہ کاغذ جمع کرا دیے، اور لیکن اب خان صاحب کا میسج ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کو ہم نہیں مانتے اور یہ ناجائز مقدمات ہیں، تو ہم اس پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اس لیے میں اپنے کاغذات واپس لیتی ہوں۔